ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک اور مزدور کا معاملہ آپس میں کیسا ہونا چاہیے؟ بعض لوگ مزدور سے مزدوری کرانے کے بعد اس کی اجرت نہیں دیتے، اگر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مزدور سے مزدوری ٹھہرا کر یعنی طے کر کے کام لو، اور جو مزدوری مابین ٹھہر جائے، دونوں فریقین کے درمیان طے ہو جائے، وہی مزدوری ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کم دیے اور وہ مزدور مجبوراً وہ کم پیسے لے کر چلا گیا تو پھر 3 پیسوں کے عوض میں کام کرانے والے مالک کی 600 نمازیں مزدور کو دلوائی جائے گی قیامت کے دن۔ اگر مزدوری طے کیے بغیر ہی مزدور کو کام پر لگا دیا گیا تو اس کی مزدوری وہی دینی پڑے گی جو اس علاقہ میں اس جیسے کام کی دی جاتی ہے، اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ کام کرانے کے بعد فوراً مزدوری ادا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مزدور کو اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دیا کرو، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں پر میں خود دعویٰ کروں گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ کسی مزدور کو کام پر لگایا، اس سے کام پورا لے لیا اور اس کی مزدوری مالک نے ادا نہیں کی۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات جو مزدور کے ذمے ہیں یا جو عام انسان کے ذمے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی شخص ملازمت یا تجارت یا کوئی اور کام کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پوری دیانتداری سے کرے، خصوصاً ملازمت، پیشہ، دفتر کی اشیاء، کاغذ، پینسل، سیاہی یا ٹیلی فون وغیرہ ذاتی کام کے لیے ہرگز استعمال نہ کریں۔ ایسی ہی بجلی میں نامناسب تصرف یعنی بجلی کا بے فضول استعمال کرنا جو آج کل عام مرض پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مقامی بسوں میں ٹکٹ نہ لینا، چنگی اور ٹیکس بچانے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنا جو انسان کی عزت نفس کے بھی خلاف ہے، جس کی حفاظت کا ہر صورت کے اندر حکم ہے۔ اس قسم کی نادرست باتوں سے بچنا واجب ہے۔ یہ بھی باتیں معاملات کے اندر داخل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور ہماری زندگی اس وقت تک کامل اور اسلامی زندگی نہیں بن سکتی جب تک اپنے معاملات کو درست نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ دین کا بہت اہم جزو معاشرت ہے، اور یہ ساری باتیں معاشرت کے اندر آتی ہیں۔ معاشرت کو ہم لوگوں نے دین سے بالکل خارج کر دیا ہے، بس نماز روزہ کا نام ہم نے دین رکھ لیا ہے، حالانکہ دین اسلام میں جہاں عقائد عبادت کی تعلیم دیتا ہے، وہیں معاشرت کی بھی تعلیم کے اوپر زور دیتا ہے۔ معاشرت کیسی ہونی چاہیے؟ ایک دوسرے سے ملنے جلنے کے کیا آداب ہیں، پڑوسیوں کے کیا آداب ہیں، مہمان کے کیا آداب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ معاشرت کا اصل اصول ہی یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو دل آزاری سے بچایا جائے اور ان کا حق ادا کرنے کی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے ان کو خوش کرنے، ان کو خوش رکھنے اور ان کے حق کے مطابق ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ اس معاملہ میں اسلام کا جو منشا اور جو نقطۂ نظر ہے، اس کا کچھ اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوں تو ایک کو تنہا چھوڑ کر ان میں سے 2 الگ باتیں کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ ممکن ہے کہ جس کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہوں اس کی دل آزاری ہو، بلکہ جب کوئی چوتھا آ جائے جو اس تیسرے کے پاس بیٹھا رہے تو اب یہ دونوں الگ ہو کر اپنی بات کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسے 2 شخصوں کے درمیان جو ارادتاً قصداً ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوں اور کوئی خاص بات کر رہے ہوں، تیسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ درمیان میں جا کر بغیر اجازت کے ان کے پاس نہ بیٹھے۔ ان حدیثوں سے صاف معلوم ہوا کہ کوئی ایسی بات کرنا جس سے دوسروں کو تکلیف ہو یا تکلیف کا اندیشہ ہو بالکل نہیں کرنی چاہیے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کی دل آزاری میں ہمیں لذت آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اس بیماری کی اصلاح فرمائے،
حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا اور ہماری زندگی اسلامی زندگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اپنے معاملات اور اپنی معاشرت کو بھی درست نہ کریں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو دین کو سمجھ کر دین کے ہر پہلو کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان۔